ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے. ہم آپ کے بغیر اداس ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے. حضرت امام مسلم نے اپنے ان پیارے بچوں کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ تیار کر لیا. مختصر یہ کہ امام علی مقام امام مسلم منزلیں طے کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے کوفے میں پہنچے. اہل کوفہ نے آپ کا استقبال کیا. آپ مختار بن عبیدہ ثقفی کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے. مختار بن عبیدہ ثقفی ان رؤساء میں سے تھا جو کوفہ میں رئیس لوگ تھے اور جو امام علی مقام کو بلانے میں پیش تھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا. آپ اسی کے گھر میں فروکش ہوئے، اسی کے گھر میں آپ نے رہائش فرمائی. اہل کوفہ کو جب معلوم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور بیعت کرنے لگے. وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کے بیعت کرتے تھے کہ ہم جان مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تھوڑے سے عرصے میں 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی اور ابھی بیعت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. بڑی عقیدت و محبت کا مظاہرہ ہو رہا تھا. گھر گھر دعوت ہو رہی تھی اور لوگ اس قدر عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ حضرت امام مسلم ان کی عقیدت و محبت کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے. شاعر ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اظہار ارباب حقیقت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا. بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر. امام علی مقام نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب اور اپنا قائم مقام بنا کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. تم سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور ان کے حقوق کا خیال کرو. یہ تمہارے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں گے اور ان کا خط آنے پر میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا. ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں مسلموں نے ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی. موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی. لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل و حیدر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو. امام مسلم نے کوفیوں کے حالات دیکھ کر اور متاثر ہو کر امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ میرے ہاتھ پر 18,000 افراد نے بیعت کر لی اور ابھی بیعت کرنے والوں کی تعداد میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے. آپ مہربانی کر کے تشریف لے آئیے اور ان لوگوں کی دستگیری فرمائیے. یہ لوگ آپ سے بڑی عقیدت اور بڑی محبت رکھتے ہیں.
ان لوگوں کی دستگیری کرنی لازم اور ضروری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دین کا نظام درہم برہم ہونے کا اندیشہ ہے۔ ادھر تو قاصد خط لے کر روانہ ہو گیا اور ادھر قضاء و قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ اپنا رنگ دکھانے لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں کی تھی، کوئی پابندی وغیرہ نہیں لگائی۔ تو کوفے میں دو آدمی تھے جو یزید کے بڑے حامی تھے، انہوں نے یزید کو سارے حالات لکھ بھیجے۔ ایک کا نام تھا عبداللہ بن مسلم اور دوسرے کا نام تھا عمارہ بن ولید۔ انہوں نے یزید کو لکھا کہ تو خواب غفلت میں ہے اور یہاں تیرے خلاف بڑا زبردست محاذ قائم ہو رہا ہے۔ حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل یہاں پہنچ چکے ہیں اور بیعت ہو رہی ہے، ہزاروں کوفیوں نے بیعت کر لی ہے اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اگر تو نے بڑی جلدی کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا تو یقین جان لے کہ یہ عراق تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اسی عراق سے وہ طوفان اٹھے گا جو تیرے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ یہاں سے وہ سیلاب آئے گا جو تیرے اقتدار کو تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ تو اگر تو اپنی اور اپنی حکومت کی سلامتی چاہتا ہے تو بڑی جلدی کوئی بڑا سخت قدم اٹھا، ورنہ تو بھی خطرے میں ہے اور تیرا اقتدار بھی خطرے میں ہے۔ جب یزید کے پاس یہ خط پہنچے، یزید کو کوفے کے حالات کی خبر ہوئی تو وہ بڑے تیش میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی کابینہ کو بلایا، اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلا کر مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں، ورنہ عراق میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی ایسے جابر اور سخت آدمی کو مقرر کرنا چاہیے جو کسی کی پرواہ نہ کرے اور حالات پر قابو پا لے، کسی چھوٹے بڑے کی روح رعایت نہ کرے، تب یہ عراق بچ سکتا ہے، ورنہ کسی صورت میں عراق نہیں بچ سکتا۔ اگر تو نے کوئی ایسا آدمی وہاں بھیجا جس کے دل میں ان کا ادب اور احترام ہوگا تو وہ پھر صحیح کارروائی نہیں کر سکے گا، ان کے خلاف بڑا سخت قدم نہیں اٹھا سکے گا، اور جب تک سخت قدم نہ اٹھایا جائے گا کامیابی مشکل ہے۔ تو کسی ایسے آدمی کو مقرر کرنا چاہیے جو بڑا سخت اور بڑا جابر ہو، وہ بغیر کسی روح رعایت کے وہاں جا کر لوگوں کو گرفتار کر لے اور اپنی دانائی کے ساتھ حالات پر قابو پا لے۔ غور کیا گیا کہ ایسا آدمی کون ہو سکتا ہے، تو سب نے عبید اللہ بن زیاد جو پہلے بصرے کا گورنر تھا اس کا نام پیش کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو عام طور پر ابن زیاد کہا جاتا ہے، میں بھی اپنی تقریر میں اب ابن زیاد ہی کہوں گا۔ یزید نے ابن زیاد کو بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ بصرے میں اپنے بھائی کو
اپنا قائم مقام کر دو اور کوفے میں جاؤ اور اس مہم کو سر کرو، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی تمہیں کرنا پڑے وہ کرو، کسی کی روح رعایت نہ کرو، کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہ کرو، جتنے بھی حکومت کے مخالف ہیں، جتنے بھی لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں، ان سب کو پکڑ لو، گرفتار کر لو، ان کو قتل کر دو، تمہیں پورا پورا اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور میرے خلاف جو یہ محاذ بن رہا ہے اس محاذ کو ختم کرو اور حالات کو درست کرو۔ یزید نے ابن زیاد کو پورے اختیارات دے دیے۔ ابن زیاد کوفے میں آیا۔ اگر اسی طرح میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا رہا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے کوفے میں آ کر سب سے پہلے بڑے بڑے رؤساء اور امراء کو گرفتار کر لیا۔ جب یہ رؤساء اور امراء گرفتار ہو گئے تو ابن زیاد نے ان سے کہا کہ اگر تم حکومت کا ساتھ دو گے اور حکومت کے وفادار رہو گے تو تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا، تمہیں جاگیریں دی جائیں گی، تمہیں گھوڑے اور جوڑے دیے جائیں گے، تمہیں انعامات دیے جائیں گے، اور اگر تم نے حکومت کی مخالفت کی یا حکومت کے مخالفوں کے ساتھ تعاون کیا، ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی، کسی قسم کی بھی ان کی مدد کی، تو پھر تمہیں باغی قرار دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا، تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا، تمہارا ساز و سامان سب غصب کر لیا جائے گا۔ تو اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اپنے عزیزوں کے اوپر بھی رحم کرو، اور حکومت کے ساتھ تعاون کرو، اور بغاوت سے باز آؤ، مخالفت سے باز آؤ، اور مخالفوں کا ساتھ بھی نہ دو۔ یاد رکھو، اگر کسی نے حکومت کے مخالفوں کا ساتھ دیا اور حکومت کے مخالفوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ان کی کسی قسم کی بھی مدد کی تو اس کو باغی سمجھا جائے گا۔ جب ابن زیاد نے ان بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں کو ڈرایا اور دھمکایا تو ان کے خیالات میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، یہ حکومت سے ڈر گئے۔ انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ وفاداری کریں گے اور حکومت کی مخالفت نہیں کریں گے اور حکومت کے مخالفوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے تحریری طور پر ضمانت دو، جب تک تم تحریری طور پر ضمانت نہیں دو گے میں تم پر اعتماد نہیں کروں گا۔ تحریری طور پر ضمانت دو کہ تم حکومت کا ساتھ دو گے اور حکومت کے مخالفوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ یہ جو بزدل کمینے کوفے کے رئیس تھے جو خط لکھنے اور بلانے میں پیش تھے، ان سب نے یزید کو تحریری طور پر ضمانت دے دی، لکھ کر دے دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کی مخالفت نہیں کریں گے اور حکومت کے مخالفوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ابن زیاد نے یہ جو کوفے کے رئیس تھے ان کی تعداد تھی 20 افراد کو دارالسلطنت میں بلایا تھا، نظر بند کیا ہوا تھا اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک نظر بند رکھوں گا جب تک حالات درست نہیں ہو جاتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دیکھو
جب حالات میں تبدیلی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم نے جب دیکھا کہ کوفے کے رؤساء گرفتار ہو گئے ہیں اور ان میں مختار بن عبیدہ ثقفی بھی تھا، جس کے گھر میں امام رہائش پذیر تھے اور اس نے بھی تحریری طور پر وفاداری کی ضمانت دے دی تھی، تو امام مسلم نے اب اس کے گھر میں رہنا مناسب نہ سمجھا۔ آدھی رات کے وقت آپ چپکے سے اس کے گھر سے نکلے، اور کوفے کے ایک رئیس تھے اور بڑے بزرگ تھے اور سچے مسلمان تھے، ان کا نام تھا ہانی بن عروہ۔ ان کے مکان پر آ گئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر تشریف لائے۔ امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دو۔ ہانی نے کہا حضرت بہتر تو یہ تھا کہ آپ میرے مکان پر تشریف نہ لاتے، لیکن اب آپ تشریف لے آئے ہیں تو یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں خاندان رسالت کے ایک معزز فرد کو اپنے دروازے سے دور کر دوں اور اپنے دروازے سے واپس کر دوں۔ آئیے تشریف لے آئیے، چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، لیکن اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ بہتر تھا۔ امام مسلم نے حالات بتائے کہ حالات آپ کے پیش نظر ہیں، تو ان حالات میں میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے اس لیے گرفتار نہیں کیا تھا کہ یہ ہانی ابن زیاد کے باپ زیاد کے بڑے گہرے دوست رہے تھے، اس واسطے ہانی ان کا احترام کرتا تھا، تو اس نے اپنے باپ کا دوست سمجھ کر، کوفے کا ایک بہت بڑا معزز فرد سمجھ کر ان کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ابن زیاد بصرے سے کوفے آیا تھا تو اس کے ساتھ بصرے سے ایک بزرگ آئے تھے جن کا نام تھا شریک بن آور۔ یہ بصرے کے ایک رئیس اور معزز فرد تھے، اور یہ بھی کوفے میں آ کر ہانی کے گھر میں ہی رہائش پذیر ہوئے تھے، اور اتفاق سے یہ بڑے سخت بیمار تھے، اور یہ سچے مسلمان تھے اور محبان صحابہ و اہل بیت تھے، جیسا کہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ یہ بھی ابن زیاد کے ساتھ آئے تھے، مگر ابن زیاد کے پاس نہیں ٹھہرے تھے ہانی بن عروہ کے مکان پر، اور اتفاق سے یہ یہاں آتے ہی بیمار ہو گئے۔ ادھر سے حضرت مسلم بھی آ گئے۔ اب یہ دونوں ہستیاں ہانی بن عروہ کے مکان میں تھی۔ ہانی بن عروہ نے اپنے مکان کے زنانے حصے میں ایک کمرہ خالی کر کے امام مسلم کے سپرد کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ابن زیاد کو پتہ چلا کہ شریک بن آور بیمار ہے، تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں شام کو تمہاری مزاج پرسی کے لیے آ رہا۔ شام کو ابن زیاد نے شریک کی بیمار پرسی کے واسطے آنا تھا، تو حضرت شریک نے حضرت امام مسلم سے فرمایا کہ حضرت موقع بہت اچھا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ تلوار ہاتھ میں لے کر اس کمرے میں چھپ کر بیٹھ جائیے۔ جس کمرے میں آپ ہوں گے اس کمرے کے دروازے کے آگے ابن زیاد کے لیے کرسی رکھ دی جائے گی، اور اس کی پشت ہوگی دروازے کی طرف۔ یہ جب آ کر بیٹھے گا تو میں پانی مانگوں گا،
گفتگو کے دوران میں کہوں گا مجھے پانی پلاؤ، تو اس وقت آپ ایک دم دروازہ کھول کر اس پر حملہ کر دینا آپ کا ایک ہی بار اس کو ختم کرنے کے واسطے کافی ہوگا، اس کے بعد کوفے پر بڑی آسانی سے قبضہ ہو جائے گا اور میں تندرست ہو جاؤں گا انشاءاللہ، تو بصرے جا کر میں میدان ہموار کر دوں گا، اس طرح یہ سارا عراق ہمارے قبضے میں آ جائے گا اور ہمیں ان ظالموں اور جابروں سے نجات مل جائے گی۔ یہ منصوبہ بن گیا۔ حضرت امام مسلم تلوار لے کر کمرے میں بیٹھ گئے۔ جس کمرے میں بیٹھے تھے اس دروازے کے آگے کرسی لگا دی گئی۔ ابن زیاد آیا، اس کے ساتھ فوج کا دستہ تھا، دستہ مکان کے باہر کھڑا ہو گیا اور یہ اپنے محافظ کے ساتھ اندر آیا، کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ بات چیت ہونے لگی تو حضرت شریک نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ انہوں نے زور سے کہا بھائی مجھے پانی پلاؤ، تم مجھے پانی سے کیوں پرہیز کرواتے ہو؟ میرا منہ خشک ہو رہا ہے، مجھے پانی پلاؤ، تم کیوں نہیں مجھے پانی پلاتے ہو؟ کیا دیر ہے؟ مجھے جلدی پانی پلاؤ۔ پھر بھی دروازہ نہیں کھلا اور حضرت امام مسلم نے حملہ نہیں کیا۔ حضرت شریک نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا معشوق آ گیا ہے، اب تم کس انتظار میں ہو؟ اپنے معشوق اور اپنے محبوب کو ملنے کے لیے تم کیوں نہیں آتے؟ ابن زیاد نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب سے میں بیمار ہوا ہوں میری طبیعت کچھ اسی قسم کی ہو گئی ہے، یہ اس قسم کی باتیں میں کرتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ وہ جو باڈی گارڈ تھا محافظ، اس نے ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ جلدی اٹھو، بلکہ ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ جلدی یہاں سے نکلو۔ حضرت شریک نے کہا ابن زیاد بیٹھیے، میں ایک دو باتیں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ نصیحت۔ باڈی گارڈ نے کہا تم جلدی چلو، نصیحت وصیت پھر دیکھی جائے گی۔ وہ دھکے دے کر زبردستی لے گیا اور لے جاتے ہوئے کہا کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو، تمہارے قتل کی تو سازش ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، ہانی بھی میرے باپ کا دوست ہے اور وہ میری قدر کرتا ہے، اور شریک تو میرے ساتھ آیا، یہ میرے باپ کا بڑا گہرا دوست تھا، یہ میرے قتل کی سازش کیسے کر سکتا تھا؟ محافظ نے کہا کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ غرض یہ کہ ابن زیاد چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو دروازہ کھولا گیا تو شریک نے حضرت امام مسلم سے پوچھا کہ حضرت اتنا بہترین موقع تھا، آپ نے وہ موقع کھو دیا، آپ کا ایک وار اس کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا، تو آپ کیوں نہیں آئے؟ میں نے بار بار آپ کو اشارہ کیا، آپ نے دروازہ کھول کر کیوں نہیں حملہ کیا؟ اللہ دیکھو ایمان والوں کی شان۔ حضرت امام مسلم نے دو جواب دیے، فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ میرا میزبان جو ہے ہانی، اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے گھر پر ابن زیاد کا قتل ہو، اور نبی کریم کی یہ حدیث ہے کہ مہمان کو اپنے میزبان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔
میزبان کو جو ناپسند ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد آیا کہ مسلمان کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا۔ دھوکے سے قتل کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات نے مجھے روک دیا اور میں نے حملہ نہیں کیا۔ اندازہ کرو، یزید اور ابن زیاد بلا شک و شبہ دشمن تھے، مخالف تھے، مگر ان لوگوں کا عالم دیکھیے، ایسے حالات میں بھی یہ شریعت اور سنت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور بدترین دشمن کے ساتھ بھی شریعت و سنت کے خلاف سلوک کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ بہر صورت ہونا وہی تھا جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اب ابن زیاد کو تجسس ہوئی، ابن زیاد نے حکم دیا کہ پتہ لگاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں۔ پولیس کے جو سب سے بڑے افسر تھے، جن کو آج کل کی اصطلاح میں آئی جی کہا جاتا ہے، اس وقت کوفے کے آئی جی جو تھے، آئی جی پولیس، ان کا نام تھا حسین بن نمیر تکونی۔ یہ حسین سعد کے ساتھ ہے۔ ابن زیاد نے آئی جی پولیس کو حکم دے دیا کہ سارے شہر کی ناکہ بندی کرو اور پورے شہر میں گھر گھر تلاشی لو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ مسلم کہاں چھپے ہوئے ہیں اور کس نے ان کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اور پناہ دے رکھی۔ ادھر پولیس کوشش کر رہی تھی اور ادھر ابن زیاد نے اپنے غلام کو، ابن زیاد کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ماکل، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم سی آئی ڈی کرو، جاسوسی کرو اور کسی طرح مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ابن زیاد نے اپنے اس غلام کو سمجھایا کہ مذہبی لوگوں کے واسطے معلومات حاصل کرنے کے واسطے بہترین مقامات مسجدیں ہوتی ہیں۔ مذہبی لوگوں کے حالات معلوم کرنے ہوں تو بہترین مقامات مسجدیں ہوتی ہیں جہاں سے ان کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ 3000 درہم دیے اور سکھا پڑھا کے اس مکار غلام کو، جس کا نام تھا ماکل، اس کو بھیج دیا۔ وہ کوفے کی سب سے بڑی مسجد میں آ گیا۔ اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ لوگ کچھ بیٹھے پڑھتے رہے، وہ بھی بیٹھا رہا۔ لوگ ظہر کی نماز پڑھنے آئے تو وہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، عصر کے وقت آئے تو وہ اسی طرح بیٹھا ہوا، مغرب کے وقت آئے وہ بیٹھا ہوا تھا، عشاء کے وقت آئے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ نمازیوں نے بھی خیال کیا کہ یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور کہیں گیا نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ اور اس کی کوئی منزل نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد جب بہت سے لوگ چلے گئے، ایک دو آدمی مسجد میں تھے، تو ان میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت مسلم بن اوسجہ۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے اور سچے پکے مسلمان تھے، صحابہ و اہل بیت کے محب تھے، اور ان کو سارے حالات کا علم تھا۔ یہ بھی امام علی مقام کو بلانے والوں میں سے تھے اور یہ وفاداروں میں سے تھے۔ یہ آخر وقت تک امام علی مقام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں انہوں نے امام علی مقام کے ساتھ
شہادت کا جام بھی نوش کیا. یہ شہدائے کربلا میں سے ہے. بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے تو یہ مکار جاسوس ماکل ان کے پاس چلا گیا. سلام کر کے کہنے لگا حضور میں ملک شام سے آیا ہوں اور میں محب اہل بیت ہوں. مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ فرزند رسول امام حسین کے نائب مسلم بن عقیل یہاں کوفے میں آئے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس 3000 درہم ہیں جو میں نے ایک ایک کر کے جمع کیا ہے. یہ میں ان کی خدمت میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور ان پر اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں. محب اہل بیت ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، مگر مجھے کوئی ان کا پتہ نہیں بتاتا کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے. تو آپ مہربانی فرمائیے، آپ بزرگ آدمی ہیں، مجھے بتائیے کہ مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین کے نائب بن کر یہاں تشریف لائے ہیں وہ یہاں کوفے میں کہاں ٹھہرے ہوئے. حضرت مسلم نے کہا اتنے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، تو نے ان میں سے کسی سے نہیں پوچھا، مجھ سے کیوں پوچھا ہے؟ وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ آپ کے چہرے کی نورانیت اور روحانیت یہ بتاتی ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں، آپ ایک سچے مخلص بزرگ ہیں. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ یقیناً میری رہنمائی فرمائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسی ہیں. دوسروں سے میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ دوسروں پر میں نے اعتماد نہیں کیا، آپ پر میں نے اعتماد کیا ہے کہ آپ بزرگ ہیں، آپ کے چہرے پر جو نورانیت اور روحانیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے پیاروں میں سے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ و اہل بیت سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والے سچے پکے مسلمان ہیں. اس واسطے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ میری ضرور دستگیری کریں گے اور ضرور مہربانی فرمائیں گے. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ میں فجر کی نماز کے وقت سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اب رات آ گئی ہے، رات بھی میں مسجد میں گزاروں گا تو پتہ نہیں کیا حشر ہو. نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، مہربانی کرو میری ضرور دستگیری کرو. مسلمان کا دل صاف ہوتا ہے، مومن کا آئینہ صاف ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اپنے آئینے میں دیکھتا ہے. اس ظالم کی چکنی چپڑی باتیں ایسی تھیں کہ حضرت مسلم بن اوسجا جو بڑے بزرگ تھے وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کو سچا سمجھ لیا کہ یہ سچا محب ہے اور واقعی یہ پریشان ہے. تو امام مسلم نے، حضرت مسلم نے اس جاسوس سے یہ فرمایا کہ کسی اور کو نہ بتانا. اس نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی اور کو بتاؤں. آپ وظیفے سے فارغ ہو کر رات کے اندھیرے میں چپکے سے اس جاسوس کو وہاں لے گئے جہاں حضرت امام مسلم ٹھہرے ہوئے، یعنی ہانی بن عروہ کے مکان پر لے گئے. جب اندر لے گئے تو اس جاسوس نے آپ کے ہاتھ چومے اور 3000 روپیہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس قدر عقیدت و محبت کا اظہار کیا کہ دیکھنے والے بھی بڑے متاثر ہو رہے تھے. حضرت امام مسلم نے وہ 3000 درہم لے کر ابو سمامہ سائدی کو دیے کہ ان کے ہتھیار خرید لو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ ہتھیار خرید لو. چنانچہ 3000 روپیہ امام علی مقام نے
ابو سمامہ کو دے دیا اور حکم دے دیا کہ ان کے ہتھیار خرید لینا، تو وہ جاسوس روزانہ صبح آ جاتا، آتا سب سے پہلے اور جاتا سب کے آخر میں، تاکہ کوئی کارروائی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہے، اور رات کے وقت چلا جاتا کہ حضرت میں آپ کو تکلیف نہیں دیتا، حالات ایسے ہیں، جگہ بھی تنگ ہے، میں کسی جگہ جا کر رات گزار لوں گا، اور سیدھا چپکے سے ابن زیاد کے پاس جاتا اور اس کو ساری رپورٹ دے دیتا کہ آج سارا دن یہ کچھ ہوا۔ چند دن وہ آتا رہا اور سارے حالات سے ابن زیاد کو آگاہ کرتا رہا۔ جب ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ حضرت مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں ہیں، اس کو بڑا غصہ آیا، بڑا دکھ ہوا کہ ہانی میرے باپ کا دوست تھا، میں اس کا بڑا احترام کرتا تھا، مگر اس نے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، تو اب اس کا شمار بھی باغیوں میں ہو گیا۔ تو اس نے اپنے ایک دو دوستوں سے، جن میں محمد بن اشعث بھی ہے، یہ محمد بن اشعث وہی ہے جو جادہ کا بھائی ہے، وہ جادہ جو امام حسن کی بیوی تھی، جس نے یزید کے اغوا کرنے سے حضرت امام حسن کو زہر دے دیا تھا۔ جادہ کا بھائی محمد بن اشعث ابن زیاد کا چیلا تھا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث سے اور ایک اور ساتھی سے کہا، بھئی کیا بات ہے، آج کل ہانی نہیں آ رہے؟ ہانی آتے جاتے تھے، تو ہانی بن عروہ آج کل نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کہا جناب وہ بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا وہ بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہے، تو جاؤ ان سے کہو کہ ملنا ملانا چاہیے، ملاقات کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ملنا ملانے میں ہی بہتری اور سلامتی ہوتی ہے، تو جاؤ جا کر ان کو اطلاع دو تاکہ وہ مجھے ملنے کے واسطے آئیں۔ محمد بن اشعث اور ایک دوسرا آدمی جو تھا، یہ دونوں ہانی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امیر ابن زیاد نے یہ کہا ہے اور آپ کو ملاقات ترک نہیں کرنی چاہیے، اس طرح غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی۔ اب بھی امیر کو آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی ہے تو آپ چلیں ملاقات کریں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ حضرت ہانی اندر گئے، حضرت امام مسلم سے گفتگو کی، تو آپ ابن زیاد کی ملاقات کے واسطے چلے۔ جب ہانی بن عروہ ابن زیاد کے دربار میں گئے اور جا کر سلام کیا تو ابن زیاد نے سلام کا جواب نہیں دیا اور بڑی بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ہانی حیران تھے کہ یہ تو میرا بڑا احترام کرتا تھا اور اب اس کا رخ بدلا ہوا ہے، اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور بڑی بے رخی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے دل میں یہ بات کھٹکی اور ان کو احساس ہوا کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل گیا ہو کہ مسلم میرے گھر میں ہے۔ خیر وہ کھڑے رہے۔ ابن زیاد نے اچانک ان کی طرف منہ پھیرا اور کہا، ہانی یہ کیا بات ہے کہ تو نے حکومت کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور روزانہ تمہارے گھر میں یزید کے خلاف اور حکومت کے خلاف منصوبے بنتے ہیں، ہتھیار خریدے جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟